وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آج تیسرے پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک فریق حق سے اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، اور انہیں ان کے دین کے متعلق ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ گڑھتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر نفس کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ ساری بادشاہی کے مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاہ ویحذرکم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر۔ مومن اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں اگر تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جو کچھ تمہارے سینوں میں یعنی دلوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی اچھائی اور اپنی کی ہوئی برائی کو اپنے سامنے پائے گا، وہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا یہ 11واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 10 آیتیں ہیں، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے، پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر چھوٹ کے چلے آئیں گے۔ جی نہیں، کل قیامت کے دن پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 26 پر غور کیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔
آپ غور کریں، اللہ کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور اللہ کسی سے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اللہ کسی کو ملک دیتا ہے تو اللہ جس طرح دینا جانتا ہے اللہ اسی طرح لینا جانتا ہے۔ پھر اسی طرح عزت اور ذلت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اور آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور ہمیں اور آپ کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، ذلیل کرنا چاہیں، جب تک رب نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ توحید کا کلمہ مضبوط رکھیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 139۔ گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رات کبھی لمبی ہے، کبھی چھوٹی ہے، دن کبھی لمبا ہے، کبھی چھوٹا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ مردے کو زندے سے، یعنی نطفہ جو مردہ ہے وہ اس مردے سے زندے کو یعنی انسان کو پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان جو زندہ ہے اس سے اس کا نطفہ جو ہے نکلتا ہے، منی جو نکلتی ہے وہ مردہ چیز نکلتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ مردہ جو انڈا ہے تو انڈا ہے، تو انڈا مردہ چیز ہے تو اس سے کیا؟ مرغی۔ پھر مرغی زندہ چیز ہے، اس سے انڈا اللہ نکالتا ہے۔ پھر آگے کہا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ انسان ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے روزی روٹی کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کیجئے، محنت کرتے رہیے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا، ایسا نہیں کہ وہ دوستی نہیں، بھائی دنیاوی دوستی تو رہے گی لیکن اسلامی دوستی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہو جاتا کہ جب تک بچاؤ نہیں کریں گے، ان سے نہیں ملیں گے، بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، بچاؤ کا راستہ یہ کہ ہم ان کے ساتھ ملیں، صلاح و مشورہ کریں۔ لیکن جو منع کیا گیا وہ اسلامی جگری دوستی، لیکن ظاہری طور پر تجارت کر سکتے ہیں، پڑوسی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تجارتی لین دین کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کافر لوگ مسلمانوں کو ستاتے ہیں تو ان کو کچھ مال دینا پڑے گا تاکہ مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو پتہ چل جائے گا، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دے، آمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔